ویلکم ٹو ایڈٹ یور سیل۔ آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا 16واں باب۔ اور ابراہم کی بیوی ساری کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا، اور ساری نے ابراہیم سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا، سو تو میری لونڈنی کے پاس جا، شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابراہم نے ساری کی بات مانی، اور ابراہم کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیری آغوش میں دی، اور اب جو اس نے اپنے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔ ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اس سے کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی، اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی، یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا، تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا، اور وہ گورخ کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائیل روئی نام رکھا، یعنی اے خداوند تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا۔ اور قادس اور برد کے درمیان میں۔ اور ابراہیم کے ہاجرہ سے ایک بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابراہیم سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابراہیم 86 برس کا تھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت اور رحمت ہو۔ آمین۔